اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ چند احبابوں کا اصرار ہے کہ آپ سابقہ مذہب اہل حدیث کس وجہ سے ترک کیا، کیا وجوہات تھے، ان کے مختصر ان کے رویداد بیان کریں۔ تو اس سلسلے میں 72 میں مناظرہ ہوا تھا حیدرآباد، اس وقت ضلع حیدرآباد، نیو سعید آباد اس میں تحصیل تھی۔ ہمارے استاد علامہ سید پیر سید محمد بدیع الدین شاہ صاحب علم السادس چھٹویں جھنڈے کے اپنے خاندانی موروثی میں سے چھٹویں جھنڈے کے وہ صاحب علم تھے۔ انہوں کا مدرسہ جامع رشاد محمدیہ نیو سعید آباد میں تھا۔ مجھے انہوں نے 4 سال علوم الحدیث پڑھایا۔ علوم الحدیث میں متون حدیث، شروع حدیث، رجال حدیث، علل حدیث یہ اور اصول حدیث، ان 5 علوموں پر مہارت حاصل کرنے کے بعد میں نے 4 سال پیر صاحب کے ہاں علم الحدیث کے ان فنونوں کا تجزیہ، تعلیم، تدریس، تبلیغ کرتا رہا۔ تو اس وقت میں ثانی مدرس تھا۔ پیر صاحب پیر بدیع الدین شاہ محدث دیار سندھ، اور بلکہ وہ تو قریب جب وفات ہوئی تو پورے پاکستان کے اہل حدیث کے امام تھے۔ تو انہوں کے ہاں میں نے یہ فنون پڑھے، چونکہ انہوں کی بڑی لائبریری تھی۔ اور یہ 3 بھائی ہیں، پیر وہاب اللہ شاہ، محدث پیر وہاب اللہ شاہ، کچھ اسباق میں نے ان کے پاس بھی پڑھے تھے، اور پیر وہاب اللہ شاہ، پیر محب اللہ شاہ، پیر بدیع الدین شاہ، وہ بیچ والے جو ہیں پیر وہاب اللہ شاہ وہ حنفی تھے، اور محب اللہ شاہ اور سید بدیع الدین شاہ یہ دونوں اہل حدیث تھے۔ تو ان دونوں اہل حدیثوں کے پاس میں نے عظیم لائبریری جو انہوں کی تھی، میں وہ اپنے قلمی نسخے جو اب تک اس وقت جو شائع نہ ہوئی تھیں، یعنی زیر اتباع سے آراستہ نہ ہو کر آئی تھیں، قلمی نسخے ان کے لائبریریوں میں موجود تھے۔ میں نے رجال اور اصول حدیث میں نے ان کی کتابوں کا قلمی نسخوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے وہ نسخے میں نے اپنے مسودہ اپنی بیاض میں جمع کیے۔ 4 سال تک میں پڑھاتا رہا۔ پیر صاحب کے 2 بیٹوں کا میں استاد بھی ہوں۔ سید حاکم علی شاہ پیر صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں، میں ان کا بھی استاد ہوں، اور سید دادن شاہ وہ بھی پیر صاحب استاد پیر بدیع الدین شاہ راشدی صاحب علم السادس کے ہیں۔ میں ان کو سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کا درس پڑھایا کرتا تھا۔ تو اس دوران تو میں نیو سعید آباد میں ایک مسجد میں جو اہل حدیث کی مسجد تھی، مجھے پیر صاحب نے ادھر پیش نماز کر رکھا۔ جمعہ کا خطبہ بھی میں دیتا تھا، تو میں جمعہ کے خطبوں میں شیعہ مذہب کو بہت کوستا تھا، بہت ان پہ میں برستا تھا، بہت میں شیعوں پر جرح کرتا تھا۔ تو ادھر کے جو بلوچ تھے کھوسا برادری کے، وہ میرے ملنے آئے کہ آپ جروار ہیں، بلوچ ہیں، ہم بلوچ ایک ہیں، آپ ہم کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ دشمن اہل بیت ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہ قومیت مذہب میں نہیں چلتی، قومیت کی بات دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے بات اسلام اور مسلمان کی ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو کوئی عالم میرے مقابلے میں لاؤ۔ تو انہوں نے 1 مہینے میں پورے سندھ میں تو کوئی مقابل میرے نہیں ملا۔ پنجاب کے ضلع گوجرا میں مولوی مناظر اسلام علامہ محمد اسماعیل سابق دیوبندی کو میرے مناظرے میں لائے۔ پہلے عشرہ محرم تھا، علامہ مناظر اسلام نے ادھر پڑھا۔
عشرہ محرم میں ہمیں دعوت دی گئی کہ آپ بھی رات کو سماعت کرنے کے لیے آئیں۔ میں تقریباً 10 طلباء ساتھ لے جایا کرتا تھا، اور 5 جماعتی جو میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ بھی ساتھ چلتے تھے۔ 10 سے 12 تک مناظر اسلام تبلیغ کرتے۔ سارا رخ خطاب جو ہے وہ میرے طرف تھا، ان کو بتایا گیا۔ تو پیر صاحب کے صوبے سندھ کا جو بڑا عالم ہے وہ یہی ہے، آپ کتابوں کا رخ اس طرف کریں جہاں وہ کھڑے ہیں۔ تو میں نے 10 راتوں کو سماعت کیا، اور علامہ مناظر اسلام محمد اسماعیل دیوبندی صاحب نے جو بھی مذہب شیعہ کا ثبوت پیش کیا، سب ہم اہل سنت و اہل حدیث کے کتابوں سے دکھلایا، کتاب کو کھول کر کے بیان کیا۔ میں چونکہ علم کا پیاسا تھا، 4 مذاہب میں پہلے چھوڑ بھی آیا تھا عدم دلیل کے لیے کہ ان کا کوئی وجود ثبوت شرعی طور پر نہیں تھا، لہذا ان 4 مذہبوں 3 مذہبوں کو چھوڑ کے اب اہل حدیث کے آخری مذہب میں ٹاپک پر کھڑا تھا، تو میں نے انہوں کو دکھایا۔ تو اس وقت جو دلائل بھی جتنے تھے، میں اس وقت نازاں تھا، فرحاں تھا کہ مذہب اہل حدیث جو ہے اس سے زیادہ کوئی اور مذہب نہیں ہوگا۔ اور موضوع تھا کہ علامہ محمد اسماعیل صاحب کا 10 راتوں میں تشیع پر ثبوت سنی کتب سے، تشیع مذہب اہل بیت کا ثبوت اہل سنت کی کتب سے، خصوصاً اہل حدیث کی کتب سے۔ تو میں نے 10 راتوں سے پہلے جب 5 مجلسیں سنی تو میرے طلباء اور جماعتی جا کر رات کو 12 بجے سو جاتے تھے۔ میں چونکہ اس وقت ینگ تھا، مجھے جنون تھا مذہبی، میں رات کو 12 سے لے کر 2 تک کتابوں کو چیکنگ کرتا۔ تو آیا شیعہ مناظر نے حوالے صحیح دیے ہیں، کتاب صحیح بتایا، عبارت صحیح پڑھی ہے، تو میں جا کے 5 راتوں تک یہی کام کیا، دلائل کی چیکنگ کی، پوری دیکھ بھال کی، مجھے ایک دلیل بھی ان کی غلط نہیں نکلی۔ میں متاثر ہو گیا تھا مناظرے سے پہلے کہ افضلیت جو ہے رسول کے بعد وہ آل محمد کی ہے۔ میں یعنی تفضیلی شیعہ 10 تقاریر سننے سے میں تفضیلی شیعہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ خود انسان اپنے ضمیر کا آواز آتا ہے جب قرآن میں اہل بیت کا یہ مقام ہے، تو پھر وہ بھی تفسیر بھی ہمارے کتب اہل سنت میں ہو، تو میں اعتقاداً تفضیلی شیعہ ہو گیا تھا۔ جیسے شاہ ولی اللہ تفضیلی شیعہ ہیں، جیسے امام راضی تفضیلی شیعہ ہیں، اس قسم کے اور کافی اکابر ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے جو استاد ہیں سید صدر الدین دہلوی، وہ بھی تفضیلی شیعہ ہیں۔ بہت سارے تفضیلی شیعہ ہیں۔ ابو حنیفہ جو امام اعظم ہے وہ خود تفضیلی ہے۔ امام شافعی جو ان کا امام ہے وہ بھی خود تفضیلی شیعہ ہے۔ اس طرح احمد بن حنبل تو تفضیلی شیعوں سے بھی بڑھ کر شیعہ ہے، مگر یہ وقت نہیں ہے کہ میں ان کا دلائل پیش کروں۔ آئندہ انشاءاللہ کسی موقع مناسبت سے میں احمد بن حنبل کو مکمل، ابن تیمیہ کے مرشد کو، امام بخاری کے مرشد کو میں شیعہ ثابت کروں گا۔ یہ عقائد ہیں امام بخاری کے، اور امام بخاری کے مرشد امام بخاری کے استاد احمد بن حنبل کے۔ بہرحال اس وقت موضوع یہ طے ہوا کہ جب 11واں دن ہوا تو عشرہ مکمل موضوع ہو گیا، مناظرہ ہمارا شروع ہو گیا۔ اس مناظرے میں ہم نے کیا دکھلانا تھا؟ ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر کا نام قرآن میں دکھلائیں۔ میں نے کہا کہ میں ابو بکر کا نام قرآن میں دکھلاؤں گا، جنون میں، مگر وہ ہمارا جنون تھا، جوانی شباب تھی۔ اس وقت مجھے انہوں نے کہا کہ اب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب ہماری باری ہے۔ تو کل پاکستان شیعہ مناظر محمد اسماعیل دیوبندی صاحب کا نے قرآن پاک منگوایا، کلام اللہ کھول کے 15واں سپارہ سورہ مریم کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 1.25 لاکھ انبیاء کے مذاہب کی ترجمان علی ابن ابی طالب کو بنایا ہے۔ یہاں علی جو ہے یہ ترکیب کے لحاظ سے بھی، عربی عبارت کے لحاظ سے بھی، اور آل محمد کی تفسیر کے مطابق، کیوں کہ مولویوں پر قرآن نازل نہیں ہوا، کسی بھی مذہب کا عالم ہو، عالم پر قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ لہذا رسول اللہ اس آیت کی تفسیر کریں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قرآن کا وارث قرار دیں،
تو پیغمبر پاک نے قرآن کا وارث علی ابن ابی طالب کو قرار دیا ہے۔ اس کے لیے کئی حدیثیں صحیح موجود ہیں، مثلا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یہ صحیح سند ہے۔ بوقت میدان مناظرے میں ثابت کروں گا کہ یہ سند صحیح ہے، کسی بھی محدث کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس پر جرح کر سکے۔ میں علم رجال کے وہی محدث جرح و تعدیل کے اماموں سے ثابت کروں گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور سندن بھی اور معنوی طور پہ بھی امیر المومنین میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دروازہ علم نبوت کا حامل ہے۔ چنانچہ علماء سنی محدثین نے اس حدیث کو صحیح مانا، حسن مانا۔ دوسری حدیث ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ تیسری حدیث ہے کہ وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، اے میرے صحابیوں تم میرے اہل بیت کو نہ پڑھاؤ، میں نے تم صحابہ سے اہل بیت کو علم قرآن زیادہ پڑھایا ہے۔ تو اس قسم کے احادیث میں وہ ثابت تھا۔ تو علی علیہ السلام جب آل محمد ہیں تو ان کا علم رسول پاک سے منتقل ہو کے علی ابن ابی طالب کے پاس قرآن کا علم آتا ہے۔ تو اب ہم رسول جو چھوڑ گئے تو وہ بھی دو چیزیں چھوڑ گئے، حدیث ثقلین میں قرآن و اہل بیت، قرآن و اہل بیت کو رسول چھوڑ گئے۔ ہم صحابہ سے ترجمہ نہیں پوچھیں گے، یا رسول اللہ سے پوچھیں گے یا علی ابن ابی طالب سے پوچھیں گے۔ تو اس حدیث ثقلین متواتر ہے، یہ حدیث متواتر ہے۔ اس حدیث میں پیغمبر نے ساری امت کو قرآن کے سمجھنے کے لیے اہل بیت کے حوالے کیا ہے۔ اس لیے امام عبد الرؤف مناوی جو شافعی امام ہیں اپنی کتاب فیض القدیر میں لکھتے ہیں وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ فِي فَهْمِ الْقُرْآنِ مُحْتَاجُونَ إِلَىٰ علی ابن ابی طالب، کہ تمام صحابہ قرآن کو سمجھنے کے لیے علی کے محتاج ہیں۔ یہ سنی امام کا قول ہے۔ لہذا میں نے قرآن پاک کو ترجمے اسی آیت وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ علیہ کا ترجمہ علی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ میں ہوں۔ امام سجاد نے فرمایا میرے دادا علی ہیں۔ حسن حسین نے فرمایا اس آیت میں جو لفظ علی ہے یہ ہمارا دادا ہمارا بابا علی ابن ابی طالب ہے۔ جب قرآن رسول نے علی اور اہل بیت کے حوالے کیا تفہیم کے لحاظ سے تو ہم صحابیوں سے کیوں پوچھیں کہ اس آیت کے معنی کیا ہے، یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ نہیں، ہم صرف رسول اللہ سے پوچھیں گے تفہیم قرآن، تفسیر قرآن، اور دوسرے نمبر پر اہل بیت رسول سے پوچھیں گے۔ تو جناب علامہ محمد اسماعیل صاحب مناظر اسلام نے قرآن کے سورہ مریم سے علی ابن ابی طالب کا نام دکھلا دیا، تو میں نے اسٹیج پر چڑھ کے اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں نے مذہب اہل حدیث اختیار کیا اور اہل حدیث مذہب کو چھوڑ کے شیعہ مذہب کا میں نے کلمہ پڑھا، وہی کلمہ جو ہمارے اہل حدیث کے کتابوں میں موجود تھا اب بھی موجود ہے، جسے کہ امام احمد بن حنبل بخاری کا استاد ہے، اس کی کتاب فضائل صحابہ آئی ہوئی ہے۔ فضائل صحابہ میں علی ولی اللہ موجود ہے، اور پھر فرائض السمتین میں موجود ہے، در منصور میں موجود ہے، ریاض النظرہ میں موجود ہے، کئی سندوں کے ساتھ۔ جب اہل حدیث کے کتابوں میں رسول پاک نے کلمے میں ہمیں علی ولی اللہ دے دیا تو ثابت ہو گیا کہ کلمے میں علی ولی اللہ پڑھنا جائز ہے، اس لیے میں شیعت قبول کر دی۔ شیعت کی معنی ہی وہی ہے جو قرآن نے ہمیں مودت آل محمد مانگی ہے کہ رسول کے بعد اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت کی محبت کرنے سے آدمی شیعت کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھ جاتا ہے۔ چنانچہ فتح الباری میں خاتم الحفاظ ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے کہ وہ تشیع ہوا محبت علی۔ فتح الباری میں ہے کہ شیعت فقط نام ہی محبت اہل بیت کا ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں محبت اہل بیت کو واجب قرار دیا ہے، تمہارے امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ کفاکم یا اہل البیت فخراً، اے رسول کے اہل بیت ہو، تم اہل بیت کے لیے یہ فخر کافی ہے کہ اللہ نے محبت اہل بیت قرآن میں فرض کی ہے۔ محبتکم فرض من اللہ فی القرآن، امام شافعی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اہل بیت کی محبت کو قرآن میں فرض کیا ہے۔ اور محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، عارف حق لاسانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا جاتا ہے کہ قبلہ مرشد و پیران پیر آپ بتائیں کہ شیعہ کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو پیران پیر بول پڑے، کہتے ہیں کہ ان کو شیعہ کیوں کہا گیا؟
انہا تشیعت انہم تشیعت علی ابن ابی طالب، ان کو شیعہ صرف اس بات نے بنایا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے بعد سوائے علی کے اور کسی کی پیروی نہیں کرتے۔ جب قرآن کی آیت کے تحت آیت مودت فی القربہ والی آیت کے تحت ہم محبت اہل بیت اپنے اوپر فرض کی، رسول نے ہمیں فتویٰ دی، پیغمبر نے فرمایا من احب اہل بیتی فہو من شیعتی، الکامل ابن عدی، تاریخ بغداد، کنز العمال، ان چاروں کتابوں میں ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی وہ میرا شیعہ ہے۔ جب ہم اہل بیت کی محبت آیت قرآن کے تحت کرتے ہیں، مگر رسول ہمیں لقب دیتے ہیں کہ اب تم میرے شیعہ ہو، اب تم میرے اہل بیت کے شیعہ ہو، اس لیے کہ شیعت نام ہی محبت علی کا ہے، اس لیے میں نے مذہب اہل حدیث چھوڑ کے مذہب اہل بیت، مذہب شیعہ قبول